تو یہ ایک ذہن میں ہمارے اللہ رب العزت کے فضل سے ہم نے 2 جگہوں پر اس طریقے سے کیا تو لوگوں کے سامنے آئی کہ بھئی بہت سی چیزیں ہم غلط کرتے ہیں. تو اس بارے میں سوچا کہ جہاں جہاں تفسیر ہوتی ہے وہاں قرآن درس نماز کس طریقے سے پڑھا جائے وہ ہونا چاہیے. تو نماز شروع کرنے سے پہلے 14 فرائض جاننا ضروری ہے. کتنے؟ جس میں 7 فرائض نماز سے پہلے ہیں اور 7 فرائض نماز کے اندر ہے. نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے نماز شروع کرنے کے بعد. تو نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک. تو پہلی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا. جگہ پاک ہونا ضروری ہے. اب مسجد میں تو عام طور پر جگہ صاف ستھری ہوتی ہے, پاک صافی ہوتی ہے الحمدللہ, لیکن مستورات کا اس میں خیال کرنا ضروری ہے کہ گھر کی جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہی ہے وہ جگہ صاف ستھری ہے یا نہیں. بچے نے پیشاب کیا ہے تو ماں نے اس کو صحیح ڈھنگ سے دھویا, صاف کیا یا نہیں کیا. پہلے ہوتا تھا کہ گوبر کے اور مٹی سے لپے جاتے تھے گھر, تو جہاں نماز پڑھی جاتی تھی وہاں سفید مٹی سے پوتالا مار دیا جاتا تھا. تو نماز کی کیا تھی, وہ جگہ متعین تھی. وہ بہت اچھا طریقہ تھا کہ نماز کی جگہ کیا ہونا چاہیے, گھر میں عورتوں پہ متعین ہونا چاہیے. تو اس سے سائیکولوجی اور نفسیات بچوں کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں بیٹھتی بات کہ میری امی یہاں نماز پڑھتی ہے, میری بہن یہاں. تو بچپن سے ان کے دماغ میں کیا جا رہا ہے, نماز نماز نماز. اب ٹائل والے گھر ہو گئے تو سب جگہ جیسی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں الگ قسم کی کیا لگانی چاہیے, ٹائلز, کہ اتنی جگہ نماز کے لیے کیا ہو, محسوس ہو. تو بہرحال پہلی چیز ہے جگہ کا پاک ہونا. دوسری چیز ہے بدن کا پاک ہونا. بدن کا کیا ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. تیسری چیز ہے سطر کا چھپانا, ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک سطر کا چھپانا کیا ہے, ضروری ہے. تو بدن کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا. یہ عام طور پر کپڑوں کے بارے میں کیا ہے, بہت سے ساتھی اگر بچے کو لیے ہیں تو وہ بچے نے اگر پیشاب کر دیا ہے اور کوئی آ رہا ہے تو آپ کو دعوت دیتا ہے چلو نماز کو, تو بولا میں نماز کے لیے نکل رہا تھا لیکن بچے نے کیا کر دیا, پیشاب کر دیا. تو اب بچے نے جس جگہ پیشاب کیا یہ کپڑے پر, تو اتنا ہی کپڑا آپ کا ناپاک ہوا جہاں کیا ہے, پیشاب ہے. پورا بدن ناپاک نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے نے پیشاب کر دیا تو طہارت کیا ہوئی, ٹوٹ گئی. نہیں, طہارت ٹوٹی نہیں, وہ جڑی ہوئی تھی. بس جس جگہ کپڑے پہ پیشاب کیا وہ, یا بدن کے جس حصے پہ پیشاب کیا یہاں کر دیا تو اتنا جگہ دھو لو, وہ کیا ہے, پاک ہے. دھو کر کے پاک ہو جائے گا. کپڑا دھو کر کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. اور سے ساتھی بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے تھوڑی نالی میں نے صاف کیا تو نالی کے چھینٹے وغیرہ پڑ گئے تو میری طہارت کیا ہوئی. تو نالی کے چھینٹے اگر پڑ گئے تو جس جگہ پڑے اس کو کیا کرتا, اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لو. پورا بدن ناپاک نہیں ہوتا. پورا بدن ناپاک ہوتا ہے منی کے نکلنے سے. اس سے پورا بدن کیا ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے. یا بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی صورت میں بدن ناپاک ہوتا ہے. بچے کے پیشاب لگ جائے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں بچہ تھا اور وہ بچے نے کیا کر دیا, پیشاب کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا, دعا بِإِنَاءٍ, برتن منگوایا پانی بھر کے اور اس کو وہاں دھو دیا. اسی طریقے سے اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے گاؤں میں اور آپ اس میں کیا چلتا ہے کہ جو بچہ دودھ پی رہا ہے اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو کیا بولتے, یہ کیا روٹی کھا رہا, بولے اس کا پیشاب ناپاک نہیں.
کچھ نہیں ہوتا اس سے. تو دودھ پیتے بچے کا بھی پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے. اگر اس نے پیشاب کر دیا تو اس کی جگہ دھونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا تب بھی وہ پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا. اب ستر کے چھپانے میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ کچھ ساتھی جیسے وہ یہ ٹی شرٹ یا چھوٹا ڈریس پہن کر آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جب سجدے میں جا رہے ہیں تو ان کا کرتا پیچھے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اچک جاتا ہے. تو جس سے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک اب ان کے جو تو پیچھے کا حصہ نظر آنے لگتا ہے تو یہ ان کا ستر کیا ہو گیا؟ کھل گیا. تو ان کی نماز ختم. تو اگر ایسا کرتا آپ پہنتے ہیں جیسے یہ ساتھیوں نے پہنا تو تھوڑا لمبا ہونا چاہیے تاکہ جھکے تو پیچھے سے وہ ڈریس کرتا نہ اٹھے. ورنہ دیکھو کتنا ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے والا دیکھتا ہے کہ اس کی جو ہے تو پیچھے کا حصہ کھل گیا نظر آ رہا ہے تو اس سے نماز کیا ہو جاتی؟ اب ہم سمجھ رہے نماز ہو رہی لیکن اسی طریقے سے 10 سال تک 20 سال تک نماز پڑھ رہے پھر بولتے نماز برائی بے حیائی سے روک رہی. یہ نماز ہی نہیں پڑھا تو ہوں گی کیا؟ کیسے روکے گی؟ تو یہ ستر کے بارے میں بہت دھیان دینے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہمارا ستر نماز کے اندر نہ کھل پائے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا. ایک شرط کیا ہے؟ نماز کا وقت ہے یا نہیں. دیکھو 3 اوقات میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے، مکروہ ہے. ایک جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے 20 منٹ تک آپ نماز پڑھنا مکروہ ہے. نمبر 2 جب سورج بیچوں بیچ ہوتا ہے زوال اس وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. نمبر 3 جب سورج ڈوب رہا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اب ہوتا ہے عام طور پر فجر کی نماز میں مسٹیک کہ ساتھی آتے ہیں کب؟ فجر کی نماز میں آتے ہیں امام نے سلام پھیر دیا اب وہ دیکھتے نہیں ٹائم ہے یا نہیں پیچھے. کچھ مسجدوں میں اچھا نظام رہتا ہے ماشاءاللہ کہ وہاں لکھ دیا جاتا ہے فجر کا آخری، لیکن مجھے پڑھتے نہیں آتا تو میں کیا دیکھوں پارٹی کو. اب یہاں میں بولوں گا کہ یار مولانا میں ان پڑھ مجھے پڑھنا نہیں آتا اور مرچی خراب ہو رہی جب فوٹو لے جا کے عقل مندی وہاں دکھا رہے ہیں لیکن یہاں نماز کے ٹائم پہ نہیں دکھا رہے. تو یہاں بھی دکھانے ضروری ہے کہ نہیں؟ تو نماز کا ٹائم کا دیکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے قبلے کا رخ کرنا، کس کا؟ قبلے کا رخ کرنا یہ نماز کے فرائض میں ہے. قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے. اب گھروں میں عام طور پر گھر تو الگ کب بنائے جاتے، مسجد بھی تو قبلہ نما لایا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کدھر قبلہ ہے کیا ہے، لیکن گھر میں اس میں اہتمام نہیں ہوتا. تو عام طور پر گھر میں مستورات کدھر کر کے رک کر کے نماز پڑھ رہی ہے وہ مسٹیک ہے، معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو جو قبلہ بتانے والی چیز ہے آلہ اس کے ذریعے قبلہ نما کو متعین کرو اور گھر کے بھی کروس ہے کیا ہے تو وہاں گھر میں بھی قبلے کی تعین کیا ہے ضروری کی. عورتیں نماز پڑھ رہی اب وہ ادھر ہی موقع کے پڑھ رہی حالانکہ قبلہ کدھر ہے کیا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نہیں. سب بہت گڑبڑ ہوتی ہے. عورتوں کے لیے قبلے کی خاص تعین کا اہتمام بہت ضروری ہے. قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی کیا ہے بولو فرائض میں ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز کا وقت ہونا پر نیت کرنا کہ بھئی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ زبان سے بول لیے تو اطمینان ہو جاتا ہے، نہ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. اب نماز پڑھنے کی باری آ رہی ہے، نماز شروع ہو رہی ہے. نماز شروع ہو رہی تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ اب سب سے پہلے ہم کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. پہلے وضو کر کے آتے ہیں تو آستین اوپر ہے تو آستین اوپر کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ثواب میں کیا آ جائیں گی؟ کمی آ جائے گی. تو آستین کو کیا کر لو پہلے صحیح ڈھنگ سے نکال لو. ٹھنڈیوں میں کیا ہوتا ہے
ٹھنڈیوں میں ہوڑ ہاڑ کے آتے ہیں تو ہوڑ ہاڑ کے آئے تو یہ ہتھیلیاں کیا کر لو، چادر سے وغیرہ سے سوٹر سے باہر نکال لو. کتابوں میں آتا ہے اذا اراد المصلی ان یصلی اخرج کفیہ من کمبئی، اپنی آستین سے ہتھیلیوں کو نکال لو اور دیکھو پہلے پیر کی طرف دو پیروں کے بیچ میں کتنے انگلیوں کا فاصلہ چاہیے؟ 4. کتنے انگلیوں کا؟ 4. دو پیروں کے بیچ میں فاصلہ چیک کرو. بہت سے ساتھی ایسے کھڑے رہتے ہیں، بہت سے کدھر کھڑے تھے. تو کھڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے کوئی پیر آگے پیچھے کس طریقے سے، ایسا دو پیر اس طریقے سے قبلے رخ ہو کر کے دو پیروں میں 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ. سمجھ رہے کہ میرے ساتھی؟ دیکھو غور کرو. اب کھڑے ہونے اس طریقے سے نیت بھی کر لیا. اب نیت کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ بولنا ہے. تکبیر تحریمہ فرض ہے. اللہ اکبر بول کے نماز شروع کرو. تو اب تکبیر تحریمہ کے لیے کیا ہے؟ ہاتھ کس طریقے سے کرو سب ساتھی اپنے ہاتھ ایسا کرو. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیدھی انگلیاں کشادہ رکھو، کھلی رکھو اور اس طریقے سے کانوں کے مقابل میں. کیسے؟ اس کو لگانا ضروری نہیں ہے، اس کے مقابل میں اللہ اکبر کیسے بولنا ہے. اب دیکھو ہم اس طریقے سے اہتمام کرتے کیا بہت سے آدمی اس طریقے سے اور بہت سے اللہ ایسے بھی جھک کے بھی بہت کرتے اللہ اکبر. یہ نہیں بلکہ آپ سیدھے کھڑے رہو اور اس طریقے سے کیا کرو اللہ اکبر. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس میں جھکنا بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں کرنا ہے بلکہ کانوں تک اطمینان سے لے جاؤ. اس طریقے سے اللہ اکبر بولو اللہ اکبر. اب باندھنے کا طریقہ کیسے سکھایا جائے؟ تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے ناف ہے کہ نہیں؟ تو یہ ناف پہلے یہ جو چھوٹی انگلی انگوٹھا اس طریقے سے نکالو، سب نکالو ایسا. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ ایسا پکڑ لینا ہے. پکڑ لیے پھر اس کے بعد ناف کے نیچے رکھنے کا. اب بے احتیاطی کرتے ہم ناف کے اوپر رکھ دیتے، یہ ناف کے بیچ میں رکھ دیتے. کتابوں میں آتا ہے تحت سرتی، اپنی ناف کے نیچے رکھے. اور مجھ سے ساتھی کیا کرتے ہیں؟ یہ الٹے ہاتھ کو اوپر رکھتے اور سیدھے ہاتھ کو نیچے. بلکہ سیدھا ہاتھ اوپر رکھو اور الٹا ہاتھ نیچے رکھو. اس طریقے سے آپ جو ہے تو کرے. اب کھڑے ہوئے ہیں تو نگاہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ امام کو دیکھتے. کہاں دیکھتے؟ وہ امام اگر پہلے سجدے میں سے اٹھتا، یہ رکوع میں جاتا تو یہ بھی جاتے، تکبیر سے پہلے چل جاتے. دیکھنا کہاں ہے؟ جہاں سجدے کی نگاہ ہے، جہاں سجدہ کریں گے وہاں دیکھنا ہے، نگاہ کو وہاں جمع کے رکھنا ہے. ارے سمجھ رہے کہ نہیں ساتھی؟ جہاں سجدے کرنا ہے وہاں نگاہ کو جمع کے رکھنا ہے، وہاں ہم دیکھیں اس طریقے سے. اور پھر امام ہے یا آپ ہے تو ثنا پڑھیں گے. ثنا سب کو پڑھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اب آپ مقتدی ہے تو خاموش بیٹھ جاؤ. اب امام کیا کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. اب اس میں دھن سے دیکھو، تلاوت کرنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ تلاوت کرنا نماز میں فرض ہے. اب جہری نماز یعنی مغرب، عشاء اور فجر، ان تینوں نماز میں زور سے تلاوت ہے. اپنے کو بھی سنائی دے اور سب کو سنائی دے. اور عصر میں اور ظہر میں تلاوت کرنا آہستہ. تو آہستہ کا مطلب بہت سے ساتھی کیا سمجھتے؟ بس وہ ٹھیک ہے پڑھ رہا کہ نہیں، کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آہستہ کا مطلب علماء نے بتایا مسموع لنفسی ہو، یعنی کم سے کم خود کو سنائی اتنی آواز میں پڑھو کہ خود کو سنائی دے. اب بہت وہ کچھ ہی بس ہو دیتا ہے تو وہ حرف ادا ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، کیا ہو تلاوت ہو رہی. اب کس طریقے سے ہماری نماز مائک میں لگیں گے تو ہم اپنی آواز ہم پائیں گے اس طریقے سے کم ہم کو سنائی دے. تو ہم اتنی دھیرے پڑھتے کہ ہم کو بھی صرف ہوٹ کیا ہوتے
محنت کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہو، کچھ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، تو اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے؟ اب امام جو ہے تو اس کے بعد دوسری سورت پڑھے گا. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین. آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھی قرأت کرتے ہیں مفتی صاحب، آذان بھی بہت اچھی دیتے ہیں. جب میں آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ انواع میں ہی ہے. وہاں آذان بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے. تو قرآن کی تلاوت اس طریقے سے سنو تو دل لگ جائے نماز میں. تو اس طریقے سے آپ جب نماز پڑھیں گے، اب سورہ فاتحہ ہو گئی، اس کے بعد دوسری سورت ہو گئی. اب سورتوں کے بارے میں کیا تھوڑا ہم کو سدھارنے کی ضرورت ہے. کس کی؟ بھائی مرچی خراب ہو رہی تو سب سدھار دیتے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. اور ابھی سب نے مکہ لگا دی اور پیلی پڑ رہی تو دل دکھ رہا تھا کہ نہیں؟ فتواہ مصفرہ. لیکن سب کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی بارش آ جائے. تو ہماری صورتیں بھی کیا ہونی چاہیے؟ سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے. ورنہ اگر ہم نماز پڑھ رہے لیکن قرآن ہم صحیح نہیں پڑھ رہے تو قرآن پڑھنا فرض ہے. جب صحیح نہیں ہو رہا تو نماز ہی نہیں ہو رہی نا. تو صحیح ڈھنگ سے اچھے انداز میں قرآن سیکھنے کی کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے اچھے انداز میں ہمارا قرآن صحیح ہو جائے. اب اس کے بعد ہم کو کس میں جانا ہے؟ رکوع میں جانا ہے. اس کے اندر سنو، جب سورہ فاتحہ پوری ہو گئی تو سورہ فاتحہ پوری ہونے کے بعد بہت سے ساتھی دیکھا دیکھی، مسئلہ کچھ معلوم نہیں، دیکھا تاکہ زور سے آمین بولتے. ہم علماء احناف جن بزرگوں کے ذریعے قرآن و حدیث سے ہم کو مسائل ملے، اب ہم نے تو قرآن عربی تو آتی نہیں، ہم کو آتی کیا؟ حدیث تو نہیں آتی. تو ہم کو بزرگوں نے بتایا نا کس طریقے سے اس میں ہے. تو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بھئی جب سورہ فاتحہ پوری ہو تو دھیرے سے کیا بولے گا؟ آمین. کیسے بولے گا؟ اپنے آپ کو سنائیں گے، سب کو سنائی نہ دے، آمین بولو دھیرے سے. اس کے بعد بہت سے ساتھی کیا کرتے ہیں، امام جب قرأت کرتا ہے اگر امام نے قل اللہ شروع کر دیا تو پیچھے والے کو قل اللہ یاد ہے تو وہ بھی پڑھنا. امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت مقتدی کے لیے حرام ہے. کیا ہے؟ ہاں، امام کے پیچھے آپ نہیں پڑھ سکتے، چاہے آہستہ والی نماز ہو چاہے زور سے والی آواز نماز ہو. آپ کے قرآن کی تلاوت امام کے پیچھے کیا ہے؟ مارا ہے، حرام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. تو مقتدی کا کام ہے کیا ہے؟ سننا، پڑھنا نہیں. تو بہت سے ساتھی پڑھتے ہوں گے، پڑھتے کہ نہیں؟ ابھی مسئلہ کس کے سمجھ میں آیا؟ پڑھیں گے آپ؟ نہیں پڑھیں گے نا. تو امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ منع ہے، حرام ہے، نہیں پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے کسی نے تلاوت کی تو آپ نے غصہ فرمایا کہ بھئی کون مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، مجھے سکون سے پڑھنے دو. تو امام کی قرأت گویا کہ مقتدی کی کیا ہے؟ امام نے پڑھ لیا سمجھو، پیچھے والوں نے پڑھ لیا، پیچھے والے پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد کس میں جائیں گے؟ رکوع میں. تو رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ انگلیاں تھوڑی کشادہ کر لو اور اس طریقے سے یہ گھٹنے کو کیا کر لینا ہے؟ پکڑنا ہے. اللہ اکبر. نگاہ ہماری کہاں رہے گی؟ دونوں قدموں پر. نگاہ کہاں رہے گی؟ دونوں انگلیوں پر، قدموں کے اوپر ہم اپنی نگاہ کو رکھیں. اللہ اکبر سبحان ربی. اب یہ سر، پیٹھ اور سوئی یہ دونوں لیول کے اندر ہے. کیسا لیول؟ بہت سے ساتھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں یا کچھ بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، ایسے نہیں، ایک دم اطمینان کے ساتھ لیول کے اندر کیا ہو؟ کھڑے رہو. سبحان ربی العظیم. نیت 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی نیت سے پڑھو کہ اے اللہ تیری ذات بڑی عظیم اور بلند ہے. تو اس طریقے سے جب ہم نماز رکوع کریں گے تو رکوع یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جس صحابی کو، جس دیہاتی کو 3 مرتبہ نماز دہرانے کا کہا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی بتایا، عمر نے بھی بتایا کہ انسان رکوع سجدہ صحیح سے نہیں کرتا. تو رکوع کرنا کیا ہے بولو؟ فرض ہے. تو رکوع بھی صحیح ہونا چاہیے اور سجدہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. اب بہت سے ساتھی کیا کرتے ہیں اجرت کے اندر رکوع سے اٹھ کے لگے ڈائریکٹ رکوع سے اٹھ کے پہلے کیا کرو؟ اطمینان سے کھڑے جاؤ.
اطمینان سے کھڑے ہونا واجب ہے، اس کو بولتے ہیں قوما. اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ نے اطمینان سے نہیں کھڑے ہوئے فوراً چلے گئے تو آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا. 2 سجدے کرنا پڑے گا آپ کو. کتنے؟ ارے بولو نا بھائی. 2 سجدے کرنا پڑے گا. تو قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا ہے اور رکوع کی حالت میں قدموں پر دیکھنا ہے اور قاعدے میں اپنی گود پر نظر رکھنا ہے. نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ سب کی نگاہ کس کے اوپر رہتی؟ امام پر. امام اٹھا کے لے گئے اٹھنے شروع ہو جاتے. تو اس طریقے سے ہم کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ سورت کا ملانا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اور سنو، فرض نماز ہم جب پڑھ رہے، کون سی فرض نماز؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو ان کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے. فرض کی اگر کسی شخص نے پہلی 2 رکعتوں میں قرات نہیں کیا، جیسے ظہر کی 4 رکعت پڑھا کتنی اور شروع کی 2 رکعت میں قرات نہیں کیا، بعد میں آیا تو صرف سورہ فاتحہ پڑھا میں نے پہلی 2 میں، اب آخری 2 رکعت میں دونوں پڑھے، سورہ فاتحہ بھی اور سورت بھی پڑھے، اور پھر آخر میں کیا کر